مان اسے باہوں میں سمیٹے واپس بیڈ روم میں لایا تھا۔ پوری طرح بھیگی ہوئی وہ مان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ لٹاتے مان نے اس کے چہرے کے پانی کو اپنے لبوں سے سکھایا تھا۔ عروہ نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لے کے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ مان کی بےتابیاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ آسمان پر بارش رکنے کے بعد کوسے قزا کے رنگ بکھرے تھے اور عروہ کے وجود پر مان کی بے انتہا محبت کے۔ مان کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ تھا۔ وہ شب اسے آج بھی یاد تھی جب وہ پہلی بار مان جہانگیر کے ساتھ ڈنر پہ گئی تھی۔ مان جہانگیر، کیسے یقین کر لوں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ ڈنر ختم ہونے کے بعد جب مان نے اسے گھر واپس چھوڑنے کی پیشکش کی تو وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھی۔ مان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا خوبصورت انداز اور دلکش مسکراہٹ عروہ کے دل کو چھو سا گیا تھا۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا مس عروہ، کیونکہ یہی سچ ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے عروہ نے اس سے سوال کیا تھا اور وہ جھک کر اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ آہستگی سے کہتے اس نے عروہ کی سانسوں کو بے ترتیب کیا تھا۔ عروہ نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تھی۔ مان کے لبوں پہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ میں آپ کو اپنے اور اپنی شادی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ جو ثبوت کہیں گی وہ لا کے دکھاؤں گا، لیکن وعدہ کریں کہ یہ کیس آپ لڑیں گی اور جیتیں گی بھی۔ اس نے بل کھاتی سڑک پہ گاڑی دوڑاتے ایک نظر اس پہ ڈالی جو خاموشی سے کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے منظروں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کل صبح 9 بجے میرے آفس آ جائیے گا اور ہر چیز اپنے ساتھ لائیے گا۔ شروع سے آخر تک آپ کی اور آپ کی وائف کی تصویروں سے لے کر آپ کے ریلیشن شپ تک اور آپ کے بیڈ روم کی ہر بات تک مجھے رسائی ہونی چاہیے۔ میں صرف انہی کا کیس لڑتی ہوں جو بے گناہ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اترتے ہوئے عروہ نے ایک آخری نظر اس شخص پہ ڈالی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں عروہ نے کبھی کسی مرد کے لیے ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی تھیں۔ جو حکم میڈم۔ مان جہانگیر نے سینے پہ ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا اور مسکراتے ہوئے وہ اپنے بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ عروہ ابراہیم اپنے بھائی مراد ابراہیم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی جان تھے۔ مراد نے اسے اپنے ڈرائیور کے بجائے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا، اسی لیے حیران ہوا۔ اپیا، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں آج؟ نیو کلائنٹ ہے مراد۔ تھکے ہارے صوفے پہ بیٹھتے عروہ نے اپنے پاؤں سامنے رکھی ٹیبل پہ ڈالے۔ مراد حیرت سے ابھی بھی عروہ کو دیکھ رہا تھا، جو آج تک کبھی کسی کلائنٹ کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ عروہ نے مراد کے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اسے مان جہانگیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے مراد بری طرح سے اچھلا تھا۔ ایک ایسا شخص جس پہ قتل کا الزام ہے، جو ضمانت پہ بری ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو؟ مراد کا دل دھڑکا تھا۔ بہن میں اس کی جان تھی۔ ماں کے بعد بہن نے ہی تو ماں کی جگہ سنبھالی تھی۔ کیا ہو گیا مراد؟ اسے لائر چاہیے۔ مجھے مار کے اسے کیا ملے گا؟ اور مجھے نہیں لگتا وہ قاتل ہے۔ اب یا کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں، اور یہ بات ہمیشہ آپ نے مجھے سمجھائی ہے، تو کیسے پہلی ملاقات میں آپ نے یقین کر لیا کہ وہ قاتل نہیں ہے؟ مراد کو بہن پہ حیرت ہوئی تھی، جس کے چہرے پہ آج الگ ہی رنگ نظر آ رہے تھے۔ بس مراد، کچھ لوگوں کو دیکھ کر دل خود گواہی دے دیتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ مان جہانگیر کو دیکھ کر اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو محسوس کرتے مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ خیر، کل وہ سارے ثبوت لے کے آفس آئے گا، پھر میں اچھی طرح سے اس کی انکوائری کروں گی تو میرے دل کو اور بھی تسلی ہو جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے کام میں ماہر ہوں۔ چھوٹے بھائی کو مطمئن کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد بھی سارا وقت مان جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے رہا، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے واش روم گئی اور شاور کھول کے کھڑی ہو گئی۔ کتنی دیر ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کے بعد کہیں جا کے اسے قرار آیا۔
لباس تبدیل کرتی وہ کمرے میں آئی تو اس کے موبائل فون پہ میسیجز کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور میسیجز آن کرتے ہی وہ چونک گئی، کیونکہ وہ کسی اور کے نہیں بلکہ مان جہانگیر کے میسیجز تھے، اور ان میسیجز میں مان جہانگیر اور اس کی بیوی کی ڈھیر ساری تصاویر تھیں، جن میں ہنستا مسکراتا وہ شخص بہت خوش باش نظر آ رہا تھا، اور ساتھ اس کی بیوی بھی۔ عروہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ مان جہانگیر کی بغل میں کسی اور کو کھڑا دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو اپنی فیلنگز کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، اور پھر اسے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ باقی کی رات اس کی بے چین ہو کے کروٹیں بدلتی گزاری، اور اگلی صبح جب وہ دفتر پہنچی تو مان جہانگیر وقت سے پہلے ہی چلا آیا۔ ڈھیر سارے البم، شادی کی تصویریں، نکاح نامہ، اور اس کی بیوی کے محبت بھرے وہ وائس میسیجز جو وہ اسے آفس ٹائم میں بھیجا کرتی تھی، جو اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ دونوں میاں بیوی میں واقعی بے انتہا محبت تھی۔ مان جہانگیر نے آدھا دن لگا کے عروہ پہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی بیوی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک بزنس میٹنگ میں ملے تھے، وہیں سے ان کی محبت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بد نصیبی تھی کہ چند مہینوں کی یہ شادی اس کی بیوی کی ڈیتھ پہ ختم ہو گئی۔ اپنی بیوی کے ذکر پہ اپنے آنسو چھپاتے مان نے عروہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ عروہ کو اس کی سچائی پہ یقین آ گیا تھا، اسی لیے اس کا کیس لڑنے کی حامی بھرتے ہوئے اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام کی ماہر تھی۔ دن رات لگا کر اس نے عدالت میں ثابت کر دیا تھا کہ مان جہانگیر اپنی بیوی کا قاتل نہیں ہے، بلکہ اس کی گاڑی کا ہونے والا ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا جس سے مان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اگر مان کا سالہ اس پہ کیس نہ کرواتا تو شاید یہ بات اتنی بڑھتی بھی نہیں، لیکن مان کی بیوی سارا ایک بہت پیسے والی لڑکی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اس کیس کو اتنا آگے بڑھایا اور پوری جان لگائی تھی کہ کسی طرح مان کو سزا ملے۔ اسی لیے یہ کیس میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا، ہر طرف اسی کیس کے چرچے تھے، کوئی مان جہانگیر کے ساتھ تھا تو کوئی اس کے خلاف۔ عروہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری دم تک اس کا ساتھ نبھائے گی، کیونکہ مان خود ایک بہت بڑے غم سے گزر رہا ہے۔ عروہ کی انتھک کوششوں کے بعد عدالت نے مان جہانگیر کو بری کر دیا تھا، لیکن عدالت کے احاطے کے باہر اس کے سابقہ سسرالیوں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ عروہ کو بھی برا بھلا کہا گیا کہ عروہ نے اس کی بہن کے قاتل کو آزاد کروا دیا ہے۔ پولیس والوں نے آ کے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ شاید یہ جھگڑا ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا، کیونکہ بات عروہ پہ آئی تو مان نے ہاتھا پائی شروع کر دی تھی۔ عروہ مان کا یہ روپ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی کہ کس طرح اس کے لیے مان نے سب سے جھگڑا مول لیا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ساتھ ہی سینئر لائر آفتاب نے بھی عروہ کو یہی کہا تھا کہ اس نے ایک ظالم شخص کو آزاد کروایا ہے جس نے دولت کے لالچ میں اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ مان نے عروہ کو سب سے بچاتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا، پھر باحفاظت اس کے آفس پہنچا دیا، ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈنر کی پیشکش بھی کی، جسے عروہ نے بخوشی قبول کر لیا۔ 3 مہینے تک دن رات وہ مان کے ساتھ ساتھ رہی تھی، اور ان 3 مہینوں میں اس کا دل کب مان جہانگیر کی طرف راغب ہوا اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ڈنر پہ مان کی طرف جانا تھا، اسی لیے دفتر سے فارغ ہو کے وہ گھر لوٹی، بلیک کلر کی شیفون ساڑی پہنے، گلے میں بلیک نیکلس سجائے، سنہری بالوں کو کندھے پہ چھوڑے اس نے ایک آخری نظر آئینے پہ ڈالی۔ پہلی بار وہ اتنا دل سے تیار ہوئی تھی اور انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مراد نے اس کا یہ روپ دیکھا تو وہ بھی چونک گیا۔ اپھیا، آج سے پہلے تو کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا۔ بہن کو یوں تیار دیکھ کے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ پھر عروہ نے بھائی کو بتا دیا کہ وہ مان کے ساتھ ڈنر پہ جا رہی ہے۔ یہ سن کے مراد چونک گیا تھا۔ بہن کی آنکھوں میں جو چمک اسے دکھائی دے رہی تھی اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ عروہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اپیا،
میری بات سنیں، بے شک آپ نے مان جہانگیر کو باعزت بری کروایا ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی کروڑ پتی بیوی کے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا ہو، اس پہ بھروسہ کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ مراد کا دل مطمئن نہیں تھا۔ عروہ نے مسکرا کے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور سینے سے لگا لیا۔ کیوں فکر کرتے ہو مراد، میں ایک لائر ہوں، ان سب چیزوں کو تم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ بے فکر رہو، مان ویسا نہیں ہے جیسا اسے اس کے سسرال والوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے پاس اپنے کون سے پیسے کی کمی ہے جو وہ اپنی بیوی کو مار کے دولت کے لیے تڑپتا؟ ہاں البتہ بیوی کے مرنے پہ وہ بہت تڑپا ہے، اور مجھے لگتا ہے اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ 3 مہینوں میں اسے اچھی طرح جان گئی ہوں، اور میری اس سے بہت زیادہ دوستی بھی ہو چکی ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ مراد کو سمجھاتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلی، جہاں مان اسے لینے کے لیے پہلے ہی منتظر کھڑا تھا۔ بلیک پراڈو سے ٹیک لگائے، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، وہ بغور عروہ کو دیکھ رہا تھا، جو سہج سہج چلتی اس کے قریب آ گئی۔ عروہ کی خوبصورتی نے اسے بے خود کیا تھا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر عروہ کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ لکنگ گارجیس، ایک طائرانہ نظر اس پہ ڈالتے مان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تھینک یو۔ مان کی تعریف میں عروہ کو ایک الگ ہی خوشی بخشی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے اس کی تیاری اب مکمل ہو گئی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک بنگلے پہ پہنچا۔ عروہ حیران رہ گئی۔ مان، ہمیں تو ڈنر کے لیے جانا تھا نا؟ گاڑی سے اترنے کے بجائے وہ حیرت سے مان جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈنر کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ کسی ہوٹل میں چلے گئے تو میڈیا ہماری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے سارا انتظام میں نے اپنے بنگلے پہ ہی کیا ہے۔ مان نے ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی سے اترنے میں مدد کی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو اندھیرے کی وجہ سے عروہ نے گھبرا کے مان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ مان نے اس سے ہاتھ چھڑواتے آگے بڑھ کے لائٹس آن کی، اور عروہ کے اوپر پھولوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ سامنے پورا بنگلہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کے عروہ حیران ہوئی۔ پھر وہ عروہ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا، جہاں اس کے نام کا کیک سجا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عروہ، دھیمے سے عروہ کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے عروہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ پوری طرح ہی حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ اپنے کاموں میں وہ اتنی بیزی تھی کہ اسے اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہیں تھا، اور مان نے یہاں پوری سیلیبریشن کے لیے سیٹنگ کر رکھی تھی۔ عروہ کی آنکھوں میں نمی اتری۔ ماں باپ کے جانے کے بعد یہ پہلی برتھ ڈے تھی جو شاید وہ سیلیبریٹ کرنے والی تھی۔ مان نے اس کا ہاتھ پکڑا، کیک کٹ کروایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا۔ کوٹ کی پاکٹ سے مخملی ڈبیا نکال کر وہ اپنی نیز پہ بیٹھا۔ سر جھکائے اس نے وہ ڈبیا عروہ کے آگے کی اور اسے پروپوز کیا۔ عروہ بالکل حیران رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مان اسے اس طرح سے پروپوز کر دے گا۔ عروہ نے ہیرے کی وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتے ہوئے مان کی محبت کو قبول کیا تھا۔ مان نے رومانٹک میوزک لگا کے عروہ کی کمر کو اپنے بازوؤں میں جکڑا اور دھیمے دھیمے رقص شروع کیا۔ رات کا فسوں پوری طرح طاری تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مان عروہ کے وجود میں گم ہوتا، عروہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ مان، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ عروہ کے سخت لہجے پہ مان چونک گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابھی کیس بند ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ سب لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں۔ میں تو بدنام ہو چکا ہوں، تمہاری فکر ستاتی ہے۔ مان نے اسے دوبارہ سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ مجھے دنیا کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مان، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر ہم سادگی سے شادی کر لیتے ہیں۔ عروہ نے خود شادی کے لیے بات چھیڑی، اسی لیے مان نے انکار نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن وہ عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ مراد سے اس کا رشتہ مانگا، اور عروہ نے مراد کو ہاں کہنے پہ مجبور کر دیا۔ سادگی سے دوسرے ہی دن ان دونوں کا نکاح ہوا۔
کیونکہ عروہ اس بات کو فی الحال پبلک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج اس نکاح کو بھی 3 دن گزر گئے تھے۔ مان کی سنگت میں وہ بہت خوش تھی، اور مان کے ساتھ اس بنگلے میں وہ پہلی دفعہ آئی تھی۔ یہاں آتے ہی مان نے جس طرح اپنی محبت سے اسے بھگویا تھا، وہ خود کو پوری طرح خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی لائر آفتاب کی باتیں بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں۔ مان اسے تھوڑی دیر کا کہہ کر لایا تھا، مگر 2 گھنٹے تک اس نے اسے اپنی باہوں سے آزاد ہی نہ کیا، اور پھر 2 گھنٹے بعد بھی عروہ نے بڑی مشکل سے خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے بستر سے نیچے قدم اتارے۔ مان کی محبت کی بارش میں بھیگی، اپنی ساڑی سمیٹتے وہ واش روم میں پہنچی۔ اس بنگلے کا واش روم بھی اتنا بڑا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ سائڈ پہ بڑے بڑے شیلف لگے ہوئے تھے۔ عروہ نے یوں ہی بے خیالی میں ایک شیلف کو کھسکایا تو اندر بہت سارے لیڈیز ڈریسز تھے۔ اسے فوراً مان کی پہلی بیوی سارا کا خیال آیا، ساتھ ہی جلن کا احساس بھی ہوا۔ وہ ایک ایک کر کے ان سارے ڈریسز کو دیکھنے لگی، مہنگے ترین ڈریسز، ساتھ ہی ایک دراز میں ہم رنگ جیولری اور دوسری شیلف میں سینڈلز۔ ایک کے بعد ایک وہ ان ڈریسز کو دیکھتی چلی گئی۔ اس کی اپنی سفید ساڑی پوری بھیگ چکی تھی، اسی لیے اس نے ان ڈریسز میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کیا، شاور لے کے اسے پہنتے واش روم سے باہر نکلی۔ مان جو ابھی تک بستر پہ نیم دراز تھا، اس نے عروہ کو سارا کے لباس میں دیکھا تو چونک کے اٹھ بیٹھا، پھر ناراضگی سے پوچھنے لگا، تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ مان کے لہجے پہ عروہ کو نہ صرف حیرت ہوئی تھی بلکہ برا بھی لگا تھا۔ مان، میری ساڑی پوری بھیگ چکی تھی، میں وہ کس طرح سے دوبارہ لپیٹ لیتی؟ مجھے پتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے کپڑے ہیں، گھر جا کے چینج کروں گی تو تمہیں واپس کر دوں گی۔ لیکن عروہ کے انداز میں ناراضگی اتر آئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا عروہ۔ عروہ کا بدلتا انداز دیکھتے وہ بے خود سا بیڈ چھوڑ کے اس کے قریب آیا۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں فی الحال کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی دیر میں تمہاری ساڑی ڈرائی ہوتی، ہم کچھ وقت اور ساتھ گزار لیتے ہیں۔ مان نے اسے دھکیلتے ہوئے پھر سے بیڈ پہ گرایا تھا۔ اف، حد ہوتی ہے مان، تھک چکی ہوں میں بہت۔ بے اختیار عروہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے دھکیلتے ہوئے عروہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سر سے پاؤں تک خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سارا کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ سارا اس جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ مان پھر اس کے نزدیک آ کے اسے تنگ کرتا، مان کا فون گنگنا اٹھا۔ کچھ دیر تک وہ ٹیرس پہ کھڑے ہو کے فون پہ بات کرتا رہا، پھر اجلت سے اندر آتے اس نے ایک سرسری سی نظر عروہ پہ ڈالی۔ آئی ایم سوری مائی لو، مجھے جانا ہوگا، آفس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، تم فون کر کے ڈرائیور کو بلوا لو اور پھر اس کے ساتھ نکل جانا، پلیز برا نہ ماننا جانے من۔ مان نے تیزی سے اس کے چہرے کو پکڑتے اس کے لبوں کو کاٹا تھا۔ عروہ سسک اٹھی، تیزی سے اس کے شولڈر پہ ہاتھ مارا۔ مان، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ ہونٹوں سے خون صاف کرتے اس نے محبت سے مان کو دیکھا تھا، جو اپنے ہونٹوں پہ لگا خون پونچھ رہا تھا۔ تمہاری محبت کا نشہ اتر ہی نہیں رہا جانے من، دل نہیں چاہتا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے جدا کروں۔ میرا بس چلے تو اس بیڈ پہ ہی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دوں، تمہارے لبوں کا جام پیوں، تمہاری خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں اتاروں، تمہارے مخملی لمس سے اپنے وجود کو معطر رکھوں۔ عروہ کے وجود کو آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے عروہ کی گردن کی ہڈی پر پھر سے اپنے ہونٹ جما دیے تھے۔ ابھی تو دیر ہو رہی تھی آپ کو؟ عروہ اس کی بےتابیوں پہ ہنس پڑی۔ اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتے ہوئے مان جہانگیر پیچھے ہوا۔ مزید آپ کے نزدیک آیا تو جانا ناممکن ہو جائے گا میڈم، آپ جائیں، میں ڈرائیور کو بلوا لیتی ہوں۔ عروہ نے بھی اسے جلدی بھیجنے میں عافیت جانی کہ کب وہ دوبارہ اسے بستر پر لے جاتا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ہاتھ کے ہاتھ اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ مان نے بنگلے کی کیز اس کے حوالے کی اور فوراً ہی چلا گیا۔ عروہ نے سارا سامان سمیٹا تو خیال آیا کیوں نہ سارا کے ڈریس کو چینج کر کے وہ واپس اپنی ساڑی پہن لے۔ اسے یہ ڈریس پہن کے
خوشی سے زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ بار بار سارا کا خیال آ رہا تھا، جس نے پورے 6 مہینے مان جہانگیر کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ بھی محبت کی شادی میں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے دھیرے دھیرے اپنے وجود سے سارا کے کپڑوں کو جدا کیا اور آہستگی سے اپنی سفید ساڑی پھر اپنے وجود پر زیب تن کر لی۔ ساڑی کافی حد تک سوکھ چکی تھی، باہر بارش بھی رک گئی تھی، البتہ عروہ کے بال ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ سارا کے کپڑوں کو سمیٹتے وہ دوبارہ وارڈروب تک گئی۔ وارڈروب کھولتے اس نے لباس کو ہینگ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اسے بند کرتی، اس کی نظر اچانک ایک سائٹ پہ پڑی۔ وہ ایک خاص قسم کا خفیہ ڈرار تھا جو اس الماری میں بنا ہوا تھا۔ اگر کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو شاید وہ سمجھ بھی نہ پاتا، لیکن ایک کیس کے دوران عروہ نے اپنے کلائنٹ کی الماری میں اسی طرح کا خفیہ خانہ دیکھا تھا، اسی لیے اسے اس بارے میں نالج تھی۔ عروہ نے اس جگہ پہ ہاتھ پھیرا تو اسے یہ سمجھنے میں بالکل وقت نہ لگا کہ یہ بالکل اسی طرح کا بنا ہوا ہے، اور اسے کھولنے کے لیے کسی چابی کی نہیں بلکہ ایک کارڈ کی ضرورت تھی۔ یہ خفیہ کبرڈ ایک کارڈ سے کھلنے والا تھا۔ عروہ نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ وقت کافی نکل چکا تھا، اب اسے آفس تو جانا نہیں تھا، اسی لیے وہ کسی طرح اس خفیہ کبرڈ کو کھولنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سارا کا کوئی قیمتی سامان موجود ہوگا، اور اس خفیہ لاکر کو کھولنے کا مقصد بھی صرف سارا کا سامان دیکھنا ہی تھا، کیونکہ وہ ایک اندیکھے حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسے سارا کے نام سے، اس کے وجود سے، اس کی چیزوں سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ وارڈروب کی تلاشی لیتی رہی، اور پھر اسے وہ کارڈ مل ہی گیا۔ بظاہر یہ ایک عام سا کارڈ تھا، جیسے کسی جیولری شاپ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک سائڈ پر خاص قسم کے کوڈز تھے جس سے یہ لاکر کھلنا تھا، اور یہ بات عروہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ البتہ اگر کوئی اور اسے دیکھتا تو کسی جیولر شاپ کا کارڈ سمجھ کے ایسے ہی رکھ دیتا۔ عروہ نے وہ کارڈ لاکر میں لگایا۔ لاکر جھٹکے سے کھل گیا۔ ایک پورا ہاتھ نیچے کی جانب اندر تک جاتا، اتنا بڑا اور گہرا لاکر تھا۔ عروہ نے جیسے ہی ہاتھ اندر ڈالا، ایک ڈائری اس کے ہاتھ لگی۔ عروہ نے وہ ڈائری پکڑی اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پہ جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، سارا مان جہانگیر۔ وہ اسی سال کی ڈائری تھی جس کی شروعات سارا اور مان کی شادی سے 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ مان سے پہلی ملاقات سے لے کر شادی کی رات تک کی ہر بات اس ڈائری میں درج تھی۔ مان کی ساری بےتابیاں، سارا اور اس کی نزدیکیاں، اور ان دونوں کے درمیان کے تعلق کو سارا نے پوری طرح خوبصورت لفظوں میں ڈائری میں اتارا تھا، جسے پڑھتے پڑھتے عروہ کا حسد اور جلن بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس ڈائری کو جلا کے راکھ کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس ڈائری کو بند کرتی، اس کی نظر ڈائری کے آخری صفحے پہ پڑی، جس پہ وہ تاریخ درج تھی جو سارا کے مرنے سے 1 روز قبل کی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ عروہ نے اس صفحے کو کھولا، اور اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے عروہ کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ سارا جہانگیر کے لفظوں نے عروہ سے ایک لمحے میں ہی وہ سب کچھ چھین لیا تھا، اس کی محبت، اس کا مان، اس کا غرور، اور ساتھ ہی اعتبار بھی۔ اس ایک صفحے کو اس نے 4 بار پڑھا تھا، اور پھر پیچھے سے پڑھنا شروع کیا۔ ساری گتھیاں سلجھتی چلی گئیں۔ ہر سوال کا جواب اسی ایک ڈائری میں تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں ڈائری بند کرتی وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، دروازے سے مان جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سوکھے پتے کی طرح عروہ کا دل کانپا تھا۔ وہ قدم قدم تیزی سے اندر آیا۔ تم ابھی تک نکلی نہیں؟ مان جہانگیر نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگا، اور ایک پل میں ہی اس کی نظر عروہ کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری پہ چلی گئی۔ چہرے کی رنگت بدلی، ماتھے پہ رگوں کا جال ابھر کے واضح ہوا۔ جھٹکے سے اس نے عروہ کے ہاتھ سے وہ ڈائری کھینچی، اسے کھول کے دیکھا، اور یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ یہ اس کی پہلی بیوی کی ڈائری تھی۔
جسے وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کہاں سے ملی تمہیں یہ؟ مان کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بتاؤ کہاں سے ملی؟ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ وارڈروب میں سے، ہکلاتے ہوئے عروہ نے جواب دیا۔ مان تم نے سارا کو؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ گہرا سانس بھرتے مان بیڈ پہ بیٹھا، پاؤں پہ پاؤں جماتے وہ سامنے کھڑی عروہ کو دیکھ رہا تھا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ غلطی ہو گئی جانے من، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ تمہیں لا کر مجھے پچھتانا پڑے، لیکن یہ سارا ہے نا، اسے یہ بڑی منحوس عادت تھی، ہر بات ڈائری میں لکھنے کی۔ بہت تلاش کی میں نے یہ ڈائری، لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ دیکھو میرا نصیب، سیدھے تمہارے ہاتھ جا لگی۔ چلو شکر ہے تم بیوی ہو میری۔ یہ بات اب اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے میری جان۔ آنکھوں میں آگ لیے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ عروہ نے 1 قدم پیچھے ہٹائے۔ وہ مستقل اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی، جیسے ابھی بھی بھروسہ نہ کر پا رہی ہو۔ قدم پیچھے پیچھے اٹھاتے وہ کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس پہ پہنچ گئی تھی۔ ٹیرس کی گرل سے کمر لگتے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو مان؟ تم نے اسے مار ڈالا، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، مجھ سے شادی کر لی۔ کیسے نہ جان سکی میں تمہاری سچائی؟ میں چیخ چیخ کے دنیا کو بتاؤں گی مان جہانگیر کہ تم نے سارا کو مارا ہے۔ گرل پہ ہاتھ جماتے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ تم بتاؤ گی دنیا کو؟ کیا بتاؤ گی؟ مسکراتا ہوا وہ اس کے قریب آ کر اپنے دونوں بازو گرل پہ جما چکا تھا۔ وہ اس کے دونوں آہنی بازوؤں کے درمیان سانس روکے کھڑی تھی۔ بھول گئی ہو کیا؟ بیوی ہو میری۔ مان اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ سانس روکے وہ کچھ اور پیچھے ہوئی، سر ہوا میں لہرایا۔ سوچو، اگر تمہارے پیر زمین سے اٹھ جائیں تو تم کہاں جاؤ گی؟ اف، 2 منزل نیچے۔ میں ظالم نہیں ہوں عروہ، محبت کرتا ہوں تم سے، زیادہ تکلیف نہیں دوں گا تمہیں۔ اگر 1 لفظ بھی میرے خلاف اپنی زبان سے نکالا تو بنا تکلیف کے ہی تمہیں سارا کے پاس پہنچا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا تھا کہ عروہ کو اپنے کانوں میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔